42 دن لگے شامی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ چارج شیٹ ہے حکومت کے خلاف. دیکھیں تو حکومت کیا توقع کر رہی تھی؟ کوئی قصیدہ پیش کریں گے وہ؟ انہوں نے چارج شیٹ ہی کرنا تھا نا حکومت کو. دیکھیں حکومت ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ ہمیں تحریری طور پر اپنے مطالبات پیش کریں. بالکل. وہ انہوں نے پیش کر دیے. جو بھی جو الفاظ چنے، جو طریقہ اختیار کیا گیا، انہوں نے اپنے مطالبات رکھ دی. پہلے تو تانا بھی دے رہے تھے. حکومت کو اتنی عجلت میں، اتنے جذباتی ہو کر پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا. ان کو کہنا چاہیے تھا ہمیں ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے موصول ہو گیا ہے، ٹھیک، ہم اس پہ مشاورت کر رہے ہیں، کمیٹی بنا دی ہے اپنی سیاسی لیڈرشپ سے اور اپنے قانونی مشیروں سے، اور ہم اس کا تحریری جواب دیں گے. صحیح. تو تحریری جواب دے دیتے. یہ اپنا وقت لیتے، کچھ مخمسے میں رکھتے، کچھ ابہام ہوتا، اچھا، کچھ گومگو ہوتا. سر لیکن اس کا جو وہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں وہ تو پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں دینے سے پہلے چارٹر آف ڈیمانڈ میڈیا کو دے دیا. تو اس میں یہ تو پابندی نہیں تھی کہ آپ میڈیا کو نہیں دیں گے. تو انہوں نے بھی آگے پھر میڈیا پہ دے دیا بیان. بابو کی مرضی. آپ بھی جواب جو ہے، جواب کہیں میڈیا کو ہم جواب دے رہے ہیں، اپنا جواب آپ بھی جاری کر دیں. اچھا. تو جواب پر اس فوری ان کا جو سوال نامہ ہے، یا جو ان کا کیا کہنا چاہیے، ایک مطالبہ چارٹر آف ڈیمانڈ یعنی چارٹر ہے، اس پر اتنا ہنگامی پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا. آپ حکومت کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسا ہی آئے گا، اور لتے اسی طرح لے گی حکومت کے تحریک انصاف، اور حکومت بھی لتے لینے کا حق رکھتی ہے، تو لتے لینے کا مقابلہ کر لیں. سر ایک بات جو بڑی خوشی بتا رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب، وہ یہ کہ جی مینڈیٹ، وہ جو تھا نا مینڈیٹ چھینا ہے، اس بات سے دستبردار ہو گئے ہیں یہ لوگ. اس کو آپ چھوڑ دینا، وہ تو اب اس پہ کیا خوشی ہے یا نہیں خوشی ہے. اگر رانا صاحب کوئی ان کے تسلیم کرنے کے وجہ سے حکومت میں بیٹھیں گے، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یہ اسلام آباد میں حکومت ہے، یہ قائم ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ہم تسلیم کر رہے ہیں. یعنی تو مطلب ان کے جو الفاظ کا چناؤ ہے، وہ کیا کہا ہری چند اختر کی نظم ہے بھئی، وہ کیا کہا ہم کابل جائیں. اچھا. کہا تم کابل جاؤ، کہا افغان کا ڈر ہے، کہا افغان تو ہوگا. کہا ہم اونٹ پہ بیٹھیں، کہا تم اونٹ پہ بیٹھو. کہا کوہان کا ڈر ہے، کہا کوہان تو ہوگا. اور کہا ہم دوزخ جائیں، کہا تم دوزخ جاؤ. کہا شیطان کا ڈر ہے، کہا شیطان تو ہوگا. تو بھائی یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ جو چارٹر پیش کرنا تھا، یہی ہونا تھا. اچھا. اب اس میں گھبرانا کیا ہے؟ اپنا جو ہے اپنی بھڑاس نکال لیں، اپنی تحریر تیار کریں، وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیں. اور انہوں نے یہ بڑی دلچسپ بات کہی ہے کہ جس سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان پر جن پر متفق ہو جائے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف، آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا. کیا سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے سارے جج قابل احترام ہیں، ان پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور ان پر بے اعتمادی ظاہر نہیں کی جا سکتی. اس میں آپ پیک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. وہ کون کرے گا؟ وہ سپریم کورٹ خود کرے گی. صحیح. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس جج کا یہ جج ہمیں منظور نہیں ہے، جیسے پہلے منظور نہیں ہے. پہلے کہہ رہی تھی نا علیمہ خان بار بار آ کے کہ جی 3 سینئر موسٹ جج ہونے چاہیے، اس سے پیچھے ہٹ گئے. سینئر موسٹ ہوں، جونیئر ہوں، ہر جج ہے، قابل احترام ہے. اور یہ کام سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ہے کہ اگر کمیشن قائم ہو تو اس کے اندر افراد نامزد کرے، ارکان نامزد کرے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی استحقاق نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کا استحقاق ہے، نہ حکومت کا استحقاق ہے. حکومت بھی یہ کہہ نہیں سکتی چیف جسٹس سے کہ فلاں جج صاحب جو ہیں ان کو نامینیٹ کر دیں. ہاں اگر ریٹائرڈ ججوں پر کمیشن قائم کرنا ہے پھر ہو سکتا ہے، پھر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اتفاق ہو جائے جن 3 ریٹائرڈ ججوں پر، یا دوسرے وکلا ہوں یا کوئی اور لوگ، یعنی جو حاضر سروس جج نہ ہو. ایسا کمیشن بھی تو مقرر ہو سکتا ہے نا، جس میں وکلا ہوں، جس میں ریٹائرڈ جج ہوں. تو پھر تو ان کو سرونگ کا لفظ یوز ہوا ہے سر اس کے اندر. نہیں سر، مطلب 3 سرونگ ججز آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. اور اگر چیف جسٹس ہوں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. دونوں کمیشن چیف جسٹس صاحب طے کرتے ہیں اکیلے. یہ تو لکھا ہوا ہے اس میں. تو بہرحال
اب دیکھیں آگے چلے گی بات، اور انہوں نے تو دل کے پھپولے جو ہیں پھوڑ لیے ہیں. اب حکومت جو ہے، اب عرفان صدیقی صاحب بھی اپنی مظاہرہ کریں اپنی گرمیہ گفتار کا. اچھا، ماشاءاللہ ان کے قلم میں بڑی طاقت ہے، بڑی، اور وہ بھی جہاں چھکے چھڑا سکتے ہیں تو وہ چھڑائیں. ان کے وکلا جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان کے پاس کمی نہیں ہے وکیلوں کی، اور وہ جو وکیل بھی بڑے زبردست وکیل ہے. اور اب بس یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہوتی، اب ایک وکیل مقدمہ لیتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں جناب یہ تو فلاں پارٹی کا وکیل ہے. بھئی وہ تو مقدمے کا وکیل ہے. اچھا، ایک مقدمہ اب خواجہ حارث صاحب ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کے وکیل تھے، پھر انہوں نے پھر عمران خان کے وکیل ہو گئے، اب وہ وزارت دفاع کے وکیل ہیں، اور فوجی عدالتوں کے حق میں جواز تلاش کر رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں. تو وکیل جو ہے وہ کسی پارٹی، جس پارٹی کا وکیل ہو اس کا کو مقدمہ لڑے، اس کا مطلب وہ اس میں شامل ہو گیا. اچھا، اور ابھی یہ بھی کہا گیا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کے نام پیش ہوئے تو 2 جج ایسے ہیں جنہوں نے سماعت کی ہے خان صاحب کے مقدمات کی یا ان کے خلاف فیصلے دیے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ ٹلٹ ان کا اس طرف چلا جائے گا؟ نہیں، دوسری طرف اب اگر یہ تو فائدہ ہوگا ان کو، اگر وہ صاحبان جج ہو جائیں تو خان صاحب کا مقدمہ تو سن نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا ہو یا حق میں دیا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کوئی آپ کہیں کہ جناب نہیں جج نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. صحیح. بہرحال اسی طریقے سے اب سر ایک چیز ہے کہ وہ بار بار آزادانہ ماحول کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ملاقات جو ہمیں خان صاحب سے جو کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. ہو چکے پہلے. ہاں ابھی سر، تو اس میں ڈیڈ لائن بھی، یعنی کہ آج انہوں نے کہا کہ یہ ڈیڈ لائن آپ کے خیال میں جو کی گئی ہے مقرر کہ جی 7 دن، اور یہ حالانکہ وہ ورکنگ ڈیز کا کہا، یہ ٹھیک ہے؟ یہ بات یہ ہونی چاہیے؟ اس سے ان کو حق حاصل ہے، جو کو ممانعت ہے. اچھا، ڈیڈ لائن مقرر کر دیں یا نہ کریں، یا ریڈ لائن مقرر کر دیں، اچھا، جو مرضی کریں. تو ڈیڈ لاک ہو جائے گا سر پھر؟ کوئی بات تو ہوتا رہے، آپ کو کیا ہے. اچھا، ہاں، آپ وہ بات چیت انہوں نے کرنی ہے، آپ نے کرنی ہے. آپ ان پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ اور ڈیڈ لائن بھی 7 دن کے اندر فیصلہ کر دیں. اگر 7 دن میں فیصلہ نہیں ہوتا حکومت کہہ سکتی ہے بھی تھوڑی مردہ اور دے دیں. تو یہ تو آپ اس طرح کے داؤ پیچ تو لڑاتے رہیں گے نا. جیسے آپ دیکھتے نہیں آسمان پہ پتنگیں لڑتی ہیں، ہاں جی، تو اسی طرح بس لڑیں گی. اچھا سر مسنگ پرسن کی وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ جو بات کی انہوں نے کہ جی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ یہ تفصیل دینی تھی. آپ کو یاد ہوگا قاضی انور صاحب کی سربراہی میں کمیٹی خان صاحب نے خود بنائی تھی، اس کی بھی ابھی تک کوئی شنید نہیں ہے کہ وہ کمیٹی، آج وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ کہ بھئی مسنگ پرسن تو آپ کے ہیں نا، آپ کم از کم کوئی 12 ہی نام دے دیتے، کچھ نام دے دیتے. یہ لکھ دینا ان کو، اس میں واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے. ابھی تو ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیں گوہر صاحب جو ہیں وہ بھی ملے ہیں، علی مین گنڈا مور ملے ہیں، ہاں جی، چیف آف آرمی سٹاف سے، اور خبر سامنے آ گئی ہے. جی سر. اور بانی پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے بھی تصدیق کر دی ہے، اس پہ مسرت کا اظہار کیا ہے. کہا مجھے تفصیل تو معلوم نہیں ہے، لیکن باہر یہ تو معلوم ہے ملاقات ہوئی ہے اور اچھی ہوئی ہے. تو باہر یہ بھی ایک بڑی اچھی خبر ہے.